بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عرب میں ایک نہایت ہی دانا شخص رہا کرتا تھا جس کا نام حبال بن ولید تھا۔ حبال کا لقب ابو القیاس تھا۔ اس لقب کی وجہ یہ تھی کہ ابو القیاس علم القیاس کا ماہر تھا۔ علم القیاس کسی شخص، جگہ، چیز، جانور، ہوا، پانی، خاک اور دیگر عوامل اور عناصر کو دیکھ کر بالکل درست رائے قائم کرنا، یہاں تک سچ جھوٹ کا پتہ لگانا، چوری قتل کی تحقیق کرنا وغیرہ۔ دور دراز سے لوگ اپنے مسائل لے کر آتے اور ابو القیاس چند ساعتوں میں ان کا مسئلہ حل کر دیتا تھا۔ الغرض پورے عرب میں اس کی شہرت تھی۔ ابو القیاس کپڑوں کا تاجر تھا اور ایک کامیاب تاجر تھا۔ اس کے 3 بیٹے تھے اور تینوں ہی پیدائشی نابینا تھے۔ ابو القیاس اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا تھا کہ میرے پاس بیٹے ہیں، اندھے ہیں تو کیا ہوا، اگر اللہ تعالیٰ یہ بھی نہ دیتا تو میں کیا کرتا۔ مشہور مورخ ابن خلدون کہتے ہیں کہ حبال بن ولید المقلب ابو القیاس ہی علم القیاس کا بانی ہے۔ علم القیاس مختلف علوم کا مجموعہ ہے جو کہ علم القیافہ، دستے شناسی، علم نجوم، علم رمل، علم النوامس وغیرہ پر مشتمل یا ان سے مشتار ہے۔ بہرطور ابو القیاس اپنے تینوں بیٹوں کو اپنا علم کمال مہارت سے منتقل کرتا ہے اور کچھ عرصے بعد دار فانی سے کوچ کر جاتا ہے۔ بڑا بیٹا جانشین اور خاندان کا سربراہ بنتا ہے جس کا نام نوفل تھا۔ منجلے کا نام حارث اور چھوٹے کا نام ربی تھا۔ ایک دن حارث اپنے دونوں بھائیوں سے کہتا ہے، بھائیوں، ہمیں فخر ہے کہ ہم ابو القیاس کے بیٹے ہیں اور ہم اندھے ہوتے ہوئے بھی آنکھوں والوں سے زیادہ باریک بین ہیں۔ یہ علم ہمارے باپ نے ہمیں سکھایا۔ ہمارے پاس مال و دولت کی بھی کوئی کمی نہیں، کاروبار سب غلاموں کے سپرد ہے جو بخوبی اسے چلا رہے ہیں۔ ہم لوگ زیادہ تر فارغ وقت گزارتے ہیں، کیوں نہ ہم سیاحت کو نکلیں، ملکوں گھومیں، بانت بانت کے لوگوں سے ملیں، اور سفر تو ہوتا ہی وسیلہ ظفر ہے۔ ربی نے کہا، بات تو درست ہے۔ نوفل نے کہا، اگر تم دونوں یہی چاہتے ہو تو میں بھی راضی ہوں۔ ہم کل ہی نکلتے ہیں اور فارس سے اپنا سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ چنانچہ تینوں مکمل تیاری کے ساتھ نکل پڑے۔ بستی بستی، کریا کریا ہوتے ہوئے فارس ایران کے شہر تبریز پہنچے جو کہ ان دنوں دارالخلافہ تھا۔ وہاں انہوں نے ایک سرائے میں قیام کیا۔ سفر کی تھکان اتارنے کے بعد نوفل نے اپنے بھائیوں سے کہا، برادرم، یہاں اپنے کام سے کام رکھنا، کسی کے مسئلہ میں ٹانگ اڑانے کی ضرورت نہیں اور نہ ہی اپنے علم کا کوئی مظاہرہ کرنا۔ ہمیں نہیں معلوم یہاں کے لوگوں کے عادات و اخلاق اور اطوار پسند ناپسند کیا ہے، ایسا نہ ہو کہ کوئی مصیبت ہم پر ٹوٹ پڑے۔ دونوں بھائیوں نے کہا، آپ کا حکم سر آنکھوں پر۔ شام کو تینوں بھائی بازار کی سیر کو نکلے۔ بازار میں دکاندار، خریدار سب ان کو دیکھ کر تجسس میں مبتلا تھے کہ 3 اندھے بغیر سہارے کے آسانی سے چل پھر رہے ہیں، خریداری کر رہے ہیں اور اوپر سے گھڑسواری بھی ہیں۔ لوگ آپس میں کہنے لگے، بھلا اندھے گھڑسواری کیسے کر سکتے ہیں؟ یا تو یہ جاسوس ہیں یا کوئی ٹھگ، مگر اندھے نہیں ہیں۔ بات پھیلتے پھیلتے بادشاہ کے کانوں تک پہنچی۔ بادشاہ نے وزیر سے کہا، وزیر صاحب، یہ میں کیا سن رہا ہوں؟ ہماری مملکت میں اندھے گھڑسواری کر رہے ہیں اور ہم ایسے نادار روزگار افراد کے دیدار سے محروم ہیں۔ وزیر نے کہا، عالی جان، میں نے بھی صرف سنا ہی ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ افواہ ہو یا وہ کوئی جاسوس ہوں یا جادوگر ہوں۔ بہرحال جو بھی ہوں، میں معاملے کی تحقیق کرواتا ہوں اور اگر واقعی ایسے لوگ شہر میں ہیں تو بلا تاخیر آپ کے حضور ان کو پیش کیا جائے گا۔ بادشاہ نے کہا، بہت خوب، شام تک کی مہلت دیتا ہوں تمہیں۔ خیر جناب، وزیر نے فوراً کوتوال شہر کو حکم دیا کہ معاملہ سے متعلق افراد کو فی الفور حاضر باش کرو۔ کوتوال سپاہیوں کی جمعیت کے ساتھ سرائے پہنچا اور تینوں بھائیوں کو گرفتار کر کے وزیر کے سامنے پیش کیا۔ وزیر نے ان کو مخاطب کر کے کہا، اچھا تو تم لوگ وہ اندھے ہو جو گھڑسواری کرتے ہو؟ تینوں بھائی خاموش رہے۔ وزیر نے کہا، کیا تم لوگ بہرے بھی ہو جو میرا سوال تم نے سنا نہیں؟ مگر جواب ندارت وزیر کو
तैश आ गया और गुस्से से बोला, अगर अब तुमने जवाब नहीं दिया तो तुम लोगों के सर कलम कर दूंगा। नौफल ने कहा, हम ऐसे शख्स की बात का जवाब देना पसंद नहीं करते जिसके हस्ब व नसब का कोई पता नहीं, और ना ही तुम्हारे इख्तियार में है कि तुम हमारे सर कलम करो। और अंधे अगर घुड़सवारी करें तो क्या ये तुम्हारी ममलिकत में जुर्म है? वजीर के पास कोई जवाब नहीं, लिहाजा खुफ्त मटाने को बोला, कोतवाल इन्हें अभी जिंदान में डाल दो और शाम को बादशाह सलामत के हुजूर पेश करो। चनाचे हुक्म पर अमल दरामद हुआ। शाम को बादशाह के हुजूर इन्हें पेश किया गया। बादशाह ने इनसे कहा, आप लोग अपने बारे में बताओ कि कौन हो और कहां से आए हो। नौफल ने अपना और अपने भाइयों का नाम बताया और कहा, हम जजीरा नमा अरब के शहर ताइफ के ताजिर हैं और आपके मुल्क बिलगर सियाहत के लिए आए हैं। हम तीनों सगे भाई हैं और मादरजात अंधे हैं, और खुदा के फजलो करम से हम तीनों को अल्लाह ताला ने वो इल्म बख्शा है कि हम आंखों वालों से ज्यादा बारीक बीन हैं। बादशाह ने कहा, अगर ऐसा है तो आप हमारे मेहमान हैं और आप जैसे अफराद की मेहमान नवाजी से हमें खुशी होगी। नौफल ने कहा, ये हमारे लिए एजाज की बात है। चनाचा उनको शाही मेहमान खाने में ठहराया गया। तखलिया में वजीर ने बादशाह से कहा, आलीजा, ये तीनों बहुत ही पुरसरार किस्म के लोग लगते हैं। मेरे एक सवाल के जवाब में बड़े वाले भाई ने कहा कि हम किसी ऐसे शख्स की बात का जवाब नहीं देते जिसके हस्बो नसब का पता नहीं। इसने बात ही ऐसी की आलीजा कि मैं हिल के रह गया। मैं आपको ये बात बताते हुए शर्मिंदगी महसूस कर रहा हूँ और माफी का ख्वास्तगार हूँ कि मुझे नहीं पता कि मेरे माँ बाप कौन हैं और मेरा हस्बु नसब क्या है। मैंने जब होश संभाला खुद को यतीम खाने में पाया। वहाँ के मुंतजम ने मुझे पाला और पराया लिखाया और आज मैं इस मुकाम पर हूँ कि आलीजा के नमकख्वारों और वफादारों में शामिल हूँ। बादशाह ने कहा, अगर ऐसी बात है तो हमें कैसे पता चलेगा कि इन अंधों की हकीकत क्या है? वजीर ने कहा, हमें छुपकर इनकी बातें सुननी चाहिए, क्योंकि इंसान कितना ही चालाक क्यों ना हो, तन्हाई में ऐसी कोई ना कोई हरकत इससे सरजद हो जाती है कि जिससे इसकी हकीकत का अंदाजा हो जाता है। बादशाह ने कहा, कहते तो तुम दुरुस्त हो। चनाचा बादशाह और वजीर दोनों शाही मेहमान खाने की खिड़की से लगकर खड़े हो गए। अंदर तीनों अंधे भाई दस्तरख्वान पर बैठे खाना खा रहे थे। रबी बोला, रोटी अच्छी है, मगर क्या ही अच्छा होता अगर इसे हाइजा ने बनाया ना होता। हारिस बोला, बकरी का गोश्त भी अच्छा है, मगर क्या ही अच्छा होता अगर इसकी माँ कुतिया ना होती। नौफल ने कहा, हमारा मेजबान बहुत ही अच्छा है, मगर क्या ही अच्छा होता अगर वो अपने बाप का बेटा होता। ये सुनकर बादशाह ने वजीर को कहा, ये लोग कैसी बेसरोपा बातें कर रहे हैं। वजीर ने कहा, इन लोगों ने जो कहा इसकी तस्दीक जरूरी है। अगर इनकी बात दुरुस्त हुई तो इसका मतलब ये होगा कि ये लोग कहना या साहिर हैं, और अगर इनकी बात बेमतलब की हुई तो इसका मतलब ये होगा कि ये लोग जासूस हैं और आपस में इस तरह बातें कर रहे हैं। दोनों सूरतों में इनका जिंदा रहना मुमलिकत और अलीजा के मफाद में नहीं। बादशाह ने कहा, दुरुस्त कहा, पहले इन बातों की तस्दीक करते हैं। बादशाह ने फौरन शाही बावर्ची को तलब किया और पूछा, मेहमानों के लिए रोटी किसने बनाई? बावर्ची ने कहा, आलीजा, रोटी एक कनीज ने बनाई है। बादशाह ने इससे कनीज को तलब किया और इससे पूछा, क्या तुम इस वक्त हालत हैज में हो? कनीज ने कहा, जी आलीजा। बादशाह ने कहा, ठीक है, तुम जाओ। फिर शाही बावर्ची से पूछा, मेहमानों के लिए जो गोश्त पकाया है वो कहाँ से आया है? बावर्ची ने कहा, आलीजा, बाजार के सबसे बड़े कसाब की दुकान से। बादशाह ने कसाब को तलब किया और उससे पूछा, जिस बकरी का गोश्त तुम्हारी दुकान से आया है इसकी परवरिश कैसे हुई? अगर गलत बयानी की तो सर कलम करवा दूंगा। कसाब ने कहा, ये बकरी जब पैदा हुई तो इसकी माँ मर गई। इस वक्त मेरे पास कोई दूध वाली बकरी नहीं थी। इसको जिंदा रखने के लिए इसको मैंने एक कुतिया जो बच्चों वाली थी इसका दूध पिलाकर बड़ा किया, और कुतिया भी बकरी को अपने बच्चों की तरह ही समझती थी। बादशाह ने कहा, ठीक है, तुम जाओ। और फिर अपनी माँ के पास जाकर इसने पूछा, माँ, ठीक ठीक बताना, क्या मैं अपने
باپ کا بیٹا نہیں؟ ماں نے کہا یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ بادشاہ نے کہا ماں اگر تم نے مجھے نہیں بتایا تو میں اس بادشاہت کو لات مار کر جنگل میں جا بیٹھوں گا۔ ماں نے کہا اگر یہ بات ہے تو سنو، تمہارا باپ اولاد پیدا کرنے کے قابل نہ تھا اور سلطنت کو وارث کی ضرورت تھی، بصورت دیگر بادشاہت تمہارے چچا کو مل جاتی جو کہ ایک کم عقل، نالائق اور عیاش شخص تھا۔ تمہارا باپ نہیں چاہتا تھا کہ اتنی بڑی سلطنت یوں ہی تباہ و برباد ہو جائے، اس لیے ہم نے باہمی مشورے سے اور نہایت ہی رازداری سے ایک ترکی غلام کو اپنے راز میں شریک کیا۔ اس ترکی غلام نے مجھ سے جمع کیا جس کے نتیجے میں تم پیدا ہوئے۔ بادشاہ یہ سن کر چپ چاپ وہاں سے اٹھ کر اپنے حجرے میں آیا اور جلاد کو طلب کیا اور کہا فوراً سے بیشتر وزیر کا سر قلم کر دو، اور اس کے بعد تینوں بھائیوں کو طلب کیا اور ان سے کہا جب تم کھانا کھا رہے تھے میں نے تمہاری بات چیت سن لی تھی، اب تم لوگ بتاؤ کہ تم لوگوں کو کیسے پتا چلتا کہ روٹی کسی حائضہ نے پکائی تھی؟ بکری نے کتیا کا دودھ پیا اور میں اپنے باپ کی اولاد نہیں، کیا تم لوگ کاہن اور ساحر ہو؟ ربی نے کہا بادشاہ سلامت، اسلام میں ساحری و کہانیت حرام ہے اور ہم مسلمان باپ کی مسلمان اولاد ہیں۔ جب ہم روٹی کھا رہے تھے تو ہم نے محسوس کیا کہ روٹی توڑتے وقت روٹی ریزہ ریزہ ہو رہی تھی، اور ایسا اس وقت ہوتا ہے جب آٹا ٹھیک سے گوندا نہ ہو، اور جب کوئی عورت حیض کی حالت میں ہو تو کوئی بھی کام ہو بے دلی سے کرتی ہے، اس سے میں نے اندازہ لگایا کہ روٹی حائضہ نے بنائی ہے۔ حارث نے کہا گوشت کھاتے وقت ہم نے محسوس کیا کہ بکری کے گوشت کے درمیان میں چربی ہے، جبکہ ایسا صرف کتے کے گوشت میں ہوتا ہے، جبکہ بکری اور گائے کے گوشت میں چربی گوشت کے اوپر ہوتی ہے۔ اس سے میں نے اندازہ کیا کہ اس بکری نے کتیا کا دودھ پیا ہے۔ نوفل نے کہا آپ کے والد ایک نہایت مہمان نواز انسان تھے اور مہمان خواہ کسی بھی حیثیت کا ہوتا اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے۔ جب آپ ہمارے ساتھ دسترخوان پر نہیں بیٹھے تو میں نے اندازہ میں اپنے باپ کی عادت و توار نہیں ہے، اس لیے آپ اپنے باپ کی اولاد نہیں، اور ہم علم القیاس کے ماہر جس کی بدولت ہم ہر چیز کا درست اندازہ لگاتے ہیں۔ گھڑ سواری تو معمولی بات ہے۔ ہمارے باپ کا نام حبال بن ولید المعروف ابو القیاس ہے۔ بادشاہ نے کہا اگر تم ابو القیاس کی اولاد ہو تو تم میرے لیے سخت قابل احترام ہو، اور مجھے یقین ہے کہ تم میرے راز کو راز رکھو گے۔ اس کے بعد بادشاہ نے تینوں کو انعام و اکرام سے نواز کے عزت و احترام سے رخصت کیا۔